یہ اگر مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں چلی جاؤ، نہیں بتاتی۔ وہ ہماری دادی تھی سنیوں کی، ٹن ٹناٹن سنی بڑھیا۔ آقا فرماتے فجعل موسیٰ یردها، تو وہ موسیٰ اس سے حجت کرنے لگے، کہا دیکھ جنت لے لے، زیادہ ضد مت کر، جنت لے لینا، زیادہ ضد مت کر، میرے درجے کی بات مت کر، جنت لے لے، جنت میں دوسری جگہ دلا دیتا ہوں۔ یعنی دیکھیے موسیٰ کا اختیار بھی، موسیٰ ہی نہیں کہہ رہے میں جنت نہیں دلا سکتا ہوں، گویا کہہ رہے ہیں جنت کا یہ فلیٹ لے لے، یہ مت لے، جنت کا یہ محل لے لے، یہ مت لے، یعنی میں دے دیتا ہوں نا، دوسرا دے دیتا ہوں۔ وہ کہتی نہیں، مجھے تو وہی چاہیے جو میں مانگ رہی ہوں۔ فَأَهْوَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ، تو اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اور وحی آئی ان أَتِيهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُنْقِصُكَ شَيْئًا، اے موسیٰ وہ جو آپ سے مانگ رہی ہے آپ دے دیجئے، اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں وہی آئی ہے موسیٰ تو دینے والا کون، ارے بڑھیا تو مانگنے والی کون، تو بھی مشرک، تو بھی مشرک، دیں گا تو صرف اللہ صاحب دیں گے، مانگنا ہے تو اللہ صاحب سے مانگو، اے بڑھیا تو بہت بڑی مشرکہ ہے۔ یہ نہیں آئی وہی، اللہ نے کیا فرمایا، حبیب اے میرے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے دے دو نا، کیوں جد کر رہے ہو، کیا جاتا ہے آپ کا، آپ کے پاس کیا نعمتیں کم ہیں جو ہم نے دی ہے؟ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے۔ آقا نے فرمایا فَآتَاهَا، تو موسیٰ نے کہا اچھا جا دے دیا، چل اب بتا۔ یہ رب کی مرضی تھی کہ اس بڑھیا کے ذریعے اس کو جنت، قبر کا نشان ملے، اور اس کے بعد اس کو جنت مل جائے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا، اس کو امام طبرانی نے بھی لکھا ہے معجم الاوسط میں، انہوں نے اس میں اضافہ کیا کہ اس ضعیفہ نے کہا کہ موسیٰ وہ تو آخرت کی بات ہے، جنت دنیا میں بھی تو کچھ دیجئے، ابھی تو میں دنیا میں ہوں نا، یہاں بھی تو کچھ ہونا۔ اچھا کیا چاہتی ہے، کہا یہ بڑھاپے سے بڑی پریشان ہو گئی ہوں، یہ چلنا پھرنا کچھ ہوتا نہیں ہے، اپنے سے کھانا نہیں ہوتا، دانت ٹوٹ گئے ہیں، گوشت ووشت چپتا نہیں ہے، تو جوانی بھی لوٹائیے۔ تو موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے پوتوں سے کہا کھڑے کرو، پوتوں نے سہارا دے کے کھڑا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیر سے لے کر سر تک جو نگاہ ڈالی، شباب لوٹ آیا۔ حدیث کے راوی مولا کائنات کہتے ہیں ایسی دوشیزہ ہوئی، آقا کہتے ہیں گویا 18 سال کی دوشیزہ نظر آتی تھی، ایسی جوانی لوٹ کر آئی، جوانی بھی لے گی، حیتیں بھی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں نبی۔ یہ واقعہ تو نبی سنا رہے ہیں نا صحابہ کو، کہا میرے صحابہ اب تم نے جانا کہ میں نے جو کہا کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا نکلا، اس کے نبی نے جب اس سے قبر کا نشان پوچھا تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا نے جنت مانگی، اور نبی میں نے اس سے پوچھا نہیں بلکہ میں نے اس سے خود کہا مانگ، کیا مانگتا ہے، تو اس نے اونٹ مانگا، پیسہ مانگا۔ قسم رب کائنات کی اگر یہ مجھ سے کہہ دیتا اے محمد میں آپ کے محل میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس کو یہ مقام عطا کر دیتا۔ اب یہ ندوہ ہے، جس علاقے میں میں بول رہا ہوں قریب میں ہی ندوہ ہے نا، اب یہ بیٹھیں گے بولے ہاں حدیث تو ہے، بریلی نے لایا یار، حدیث لایا، ضعیف ہے۔ اب پبلک کو کیسے سمجھانا ضعیف ہے؟ ضعیف نہیں ہے بھائی، آپ میں سنا دوں کیا کیا کس کس نے کیا کہا ہے، اور یہ سارے حوالے دکھانے کی ذمہ داری کے ساتھ۔ امام ابو یعلا نے المستدرک میں لکھا جلد 13 صفحہ 326 حدیث نمبر 7254 فرمایا اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اور امام حاکم نے المستدرک میں لکھا اس حدیث کو، اور امام حاکم نے لایا جلد 2 صفحہ 272 حدیث نمبر 4146 اور فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے لایا اس حدیث کو اپنی الصحیح کے اندر، ان کی حدیث کی کتاب ہے الصحیح، جس میں انہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا، جلد نمبر اس کی 2 ہے ابن حبان الصحیح کی، صفحہ 500 حدیث نمبر 2435، اور امام ابن حبان نے فرمایا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس حدیث کو لکھا جلد 10 صفحہ 170 فرمایا رجالہ رجال صحیح، اس حدیث کے جتنے رجال راوی ہیں سب صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ خطیب بغدادی نے اسی حدیث کو حضرت علی سے نہیں بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے لایا جلد 9 صفحہ 312 اور فرمایا اس کی سند صحیح ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا جلد 4 صفحہ 591 91 پر، ابن حجر اسقلانی نے المطالب العالیہ جلد 3 صفحہ 273 حدیث نمبر 3462 پر، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر
जिल 7,374 हदीस नंबर 7,766 पे लाया। अब जरा एक एतराज सुन लीजिए, यहाँ तो मूसा का भी इख्तियार हमें पता चला। तो जब मूसा का ये इख्तियार है कि जन्नत दे सकते हैं, तो आका का इख्तियार कितना बढ़कर होगा। लेकिन आका को कितना बेख्तियार बताया जा रहा है। ये आप ही के करीब से किताब छपी है, मकतब नदविया, नदवतुल उलमा ने छापी है। कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं आप? अरे दिखाओ ना भाई, कहाँ गए, किताब दिखाइए भाई। कौन है इसका ऑपरेटर? चाय पीने चला गया क्या? कौन सी किताबें पढ़ने में आ रही है आप लोगों के? अरे आ रही है या नहीं? उर्दू तो पढ़ लेते हैं ना भाई, लखनऊ है यार, अगर यहाँ उर्दू नहीं तो फिर कहाँ उर्दू। यहाँ तो पहले आप में ट्रेनें छूट जाती थी भाई। बल्कि लखनऊ की तहजीब के बारे में एक बड़ा लतीफा है, तहजीब और नजाकत। तहजीब तो यहाँ नजर नहीं आ रही उतनी, वैसे पहले बस किस्सों में रह गई। 3 नवाब लखनऊ के उतरे रेलवे स्टेशन पे। नजाकत क्या होती थी लखनऊ के नवाब, वो ही बता रहा हूँ आपको। ये नवाब ही नहीं तो पूरा तबाह कर रखा है। अब तीनों नवाब उतरे तो अब एक दूसरे पे शान को जाहिर करना है कि मेरी शान तुझसे बड़ी। तो एक नवाब साहब के पास जो है बैग वो था, छड़ी थी, और एक के पास शेर शायरी की किताब थी, और एक नवाब साहब ऐसी बस चल रहे थे। तो जिनके पास किताब थी उन्होंने ट्रेन से उतरे और वैसी आवाज दी, कोली इधर आओ। तो कोली आगे बढ़ा, जी सरकार, कहा हमारी किताब पकड़ के चलो। वो बताया नसाकत का यह हाल है कि किताब का वजन भी नहीं उठा सकते हम, उसके लिए भी खादिम चाहिए। कोली ने किताब पकड़ ली, अब चले जा रहे। दूसरे नवाब साहब ने कहा, अच्छा हमें बताते हो होशियारी, कोली इधर आओ, हमारी छड़ी पकड़ के चलो। छड़ी दे दी। अब तीसरे नवाब साहब के पास तो छड़ी थी ना किताब, सोचा कुछ देर, फिर कहा, कोली इधर आओ, हमारी टिकट पकड़ के चलो। यहाँ ले वो ट्रेन का टिकट भी नहीं संभाल सकते। तो बहरहाल यहाँ तहजीब नसाकत सब कुछ रही है लखनऊ में। ये है तक़वियतुल ईमान, जिसको आला हज़रत कहते थे तफ़ियतुल ईमान। किसके हवाशी के साथ छपी? किसने हाशिया लिखा? सैयद अबुल हसन नदवी। अब इनको तो तारुफ कराने की जरूरत नहीं लखनऊ में, है ना। अबुल हसन नदवी साहब इतने बड़े इस्लामी स्कॉलर ने इसकी हवाशी लिखे। तो बताइए इनके नजदीक ये किताब बड़ी मोतबर है। अब मैं इसमें हदीस सुना रहा हूँ जो मौलाना इस्माइल देहली साहब ने लिखी। ऐसे हदीसों के नाम पे गुमराह किया गया लोगों को, और लोग कहते साहब कुरान और हदीस तो पेश कर रहे हैं। हाँ पेश तो कर रहे हैं, मगर किस ढंग से और कैसे। सफा नंबर 180 है, सफा नंबर 180 पे क्या लिखते जरा सुनिए। हदीस पाक लिखी, हदीस बुखारी में मौजूद है। हमें तस्लीम है कि हदीस कहाँ है? बुखारी में। अब उस पर तफसीरा कर रहे हैं बुखारी की हदीस पर। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को फरमाया कि अपने कराबतियों को डरा देवी। सो उन्होंने सबको अपनी बेटी तक को खोल कर सुना दिया कि कराबत का हक अदा करना उसी चीज में हो सकता है कि अपने इख्तियार में। सो ये मेरा माल मौजूद है, इसमें मुझको कुछ बुख्ल नहीं, और अल्लाह के यहाँ का मामला मेरे इख्तियार से बाहर है। वहां मैं किसी की हिमायत नहीं कर सकता और किसी का वकील नहीं बन सकता। सो वहां का मामला हर कोई अपना अपना दुरुस्त करे और दोज़ख से बचने की हर कोई तदबीर करे। ये पूरी इबारत का मफहूम ये है कुल खुलासा कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे नबी, अपने रिश्तेदारों को, कराबतदारों को आप अल्लाह का डर सुना दो। तो रसूल ने अपनी बेटी तक, बेटी कौन? हजरत फातिमा तक को साफ खोल के सुना दिया कि बेटी फातिमा सुनो, अगर कोई हक है मेरा तुम पर, कराबत का कोई हक है, तो ये माल में है, दौलत में है, ये माल है मेरा, इसमें से जो चाहे ले लो, इसमें मैं कंजूसी नहीं करता, बखीली नहीं करता। लेकिन जहां तक अल्लाह के यहाँ का मामला है, वो मामला मेरे इख्तियार से बाहर है, वहां मेरी नहीं चलती। अब इसी बात को जब तक़वियतुल ईमान में इन्होंने लिखा तो नतीजा क्या हुआ? इनकी पूरी जमात फिर अपने पेशवा की तकलीद करते हुए वही राग आज तक अलाप रही है। देखने के लिए भी तैयार नहीं कि इस हदीस की हैसियत क्या है, कंडीशन क्या है, कब कहा, क्यों कहा, कोई उससे गरज नहीं। हमारे मौलवी ने कह दिया, बस हम तो ईमान लाए, हमारा मौलवी किसी नबी से ज्यादा कम नहीं है। अब चुनांचे नतीजा क्या हुआ? तौसीफुर रहमान उसी पे तबसरा कर रहे कि ढंग से जरा सुनिए। छोटा सा सवाल, अगर आप ही की बात को मान लिया जाए मौलाना,
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب دوبارہ ہمیں بھی سمجھا دو. اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو چیز چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا. فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا. اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا. کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے، کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے، کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا اگر کائنات کی ہر نعمت، ہر بات، ہر چیز اللہ کے نبی نے بانٹنی ہے، سارے خزانوں کے مالک اللہ کے نبی ہے، تو بتائیے پھر کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کرام کو یہ باتیں کہتے؟ نبی نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی فاطمہ بابا کے گھر سے جو جی چاہتا ہے لے کے چلے گا. قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. پھر اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں وہ کہ اگر کائنات کی ہر شے رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں، حضور کو اختیارات ہے، سب ہے، تو پھر اپنی بیٹی سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی پھوپھی سے سب کیوں کہا؟ وہی بات کو مولوی جرجی صاحب نے تھوڑا مٹک مٹک کے کہا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے. اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ. اور جہاں تک مال کا سوال ہے، سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے. کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو. اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا. انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے. قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے. کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس کے مرید تو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا دے گا. بس یہ مرید کا سوال ہے کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا دے گا. یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یعنی رسول اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکیں گے لیکن یہ اپنی امی کو بچا لیں گا وہاں پر. تو مجھے بتاؤ جب نبی کی بیٹی جنت میں نہیں جا سکتی اور ان کا بدترین عقیدہ کہ رسول اللہ کی بیٹی بھی اللہ کے عذاب میں پکڑی جا سکتی ہے، تو اس کی ماں کیسے بچ سکتی ہے؟ پھر اس کی بیوی کس کھاتے میں جائیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں نبی کی بیٹی فاطمہ گرفتار ہو جائے؟ یہ تصور ہی کتنا بھیانک ہے. مگر ہو سکتا ہے یہ جواب میں یہی کہیں گے بھائی وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں نا، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا نا کہ قیامت پہ پکڑی گئی تو میں بھی نہیں بچا سکتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے حدیث تو، لیکن یار کیا واقعی تم بے علم ہو، کیا بدماشی کرتے ہو؟ ایک تو جھوٹ بولتے ہو، جردیس سے تو اس میں جھوٹ بولا. جردیس کی عادت ہے مولوی جردیس کی، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گا اس کا بیان مکمل نہیں ہوتا. یہ قسم کھا کے بیٹھا ہے، اس کے ابھی جھوٹ دکھاؤں گا میں 2-4. کتنا جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے کہ یہاں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ صاحب بس پیری مریدی کا سوال ہے، تم کسی کے بھی مرید بن جاؤ وہ بھاگ دوڑ کے بچا لینا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کون سا پیر بولتا ہے ہمارا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارا کوئی معتمد پیر نہیں بولتا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پیر نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بدبخت ایسا پیر ہو بھی معاشرے میں کہ جو کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں بچا لوں گا، ہم کہتے ہیں وہ پیر تو دور کی بات ہے، ہم اس کو منگل بدھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ پیر نہیں ہے، پھر جاہل ہے. وہ نماز کا منکر ہے تو ہم کھلے دل سے کہتے ہو کافر ہے. پھر وہ اس سے بیعت ہونا تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے توبہ فرض ہے. ہمارا کوئی صحیح العقیدہ پیر نہیں بولتا، لیکن جھوٹ بولتے ہیں سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے. آئیے حدیث کا پس منظر کیا ہوا میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب ان جیسے جاہل ایسے حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں اور اس طرح کی کتابیں لکھ دی ہیں ان لوگوں نے جس میں شرح نہیں کی، تفصیلات بیان نہیں کی، جس کے خلاصے نہیں لکھے، حدیث کا پس منظر نہیں لکھا، نتیجہ کیا ہوا؟ غیروں نے ان لٹریچروں کو پڑھا اور اسلام پر اعتراض شروع کر دیے. ڈاکٹر سیمی سمسن ایک عیسائی پادری ہے، اس کے کئی ویڈیو نیٹ پر ہے جس میں وہ حدیث پر نعوذ باللہ من ذالک اعتراضات کرتا ہے بے تکے، اور وہی حدیث کے تراجیم پڑھتا ہے جو ان ملاؤں نے لکھے. ڈاکٹر سیمی سمسن نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا ہے، ذرا جملے اس کے سن لیجئے تقریر کے. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. آج کے اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں 8-9 منٹ کا جو سیگمنٹ ہے اس میں بات کروں گا محمد کے 2 چہرے. کتنے چہرے؟ 2 چہرے.
कितने चेहरे? 2 चेहरे। और अगर मैं ये साबित ना करूं तो फिर मैं मसीहत का पैगंबर नहीं। चेहरा क्या है? मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को, अपने आंटी को और अब्दुल मनाफ फैमिली को कुछ और बता दिया जो सारे जहान को नहीं बताया। वो क्या था कि मैं अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक आप सबके लिए कुछ नहीं कर सकता, उसका अपनी बेटी भी शामिल है फातिमा। कहां मिलता है आपको? हदीस बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 2753, वॉल्यूम 4 3527, वॉल्यूम 6 और उसका 4771। जाओ पढ़ो और आपकी अकल टकाने लगे कि क्या मोहम्मद वाकई होली है या नहीं, उसके बयान सही है या नहीं, वो कहां से होली है। ये आप वॉल्यूम जो आप किसी एनालिसिस करें, एनालॉजी करें, इसकी जो आप इसकी तज्जिया करें, आपकी अकल टकाने लग जाएगी। जो मैं बता रहा हूं, एक तरफ सारे जहां को बेवकूफ बनाया मोहम्मद, जो पहले वक्त रेफरेंस मैंने दिए हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द रेफरेंस जो उसका दूसरा चेहरा है, वो फातिमा के जरिए से पता लगता है, उसके मुंह से पता लगता है, उस रेफरेंस से पता लगता है कि वहां पे मोहम्मद कंप्लीट स्टक है। वॉल्यूम 9 उसका 7003 भी आपको पता लगेगा और सूरत 46 का वर्ष जो 9 है उससे आपको पता है मोहम्मद ने कहा मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। यह अकल की बात करो, कोई अपने आप को सोचो, कोई अपने आप का ख्याल करो। ये एक तरफ मोहम्मद कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। एक तरफ सारे जहान को वो फरदौस में लेके जा रहा है, एक तरफ वो कहता है मुझे कुछ हो मेरे साथ क्या होगा। एक तरफ सारे जहान को फरदौस में लेके जा रहा है, दूसरे को अपनी बेटी कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या हो रहा है इस्लाम में? ये प्रीच करना चाहते हैं आप क्रिश्चियंस को, ये प्रीच करना चाहते हैं आप यहूदियों को, ये प्रीच करना चाहते हैं आप लोगों के, ताकि लोगों को जहन्नम में पहुंचाओ गुमराही के साथ। आपकी तो गुमराही का कोई हिसाब नजर नहीं आ रहा। आप अपने मोहम्मद के बारे में वो बात करें जो सदाकत में मबनी हो। जहां आपकी किताबें कुछ और बात करती, उसकी बेइज्जती कर रही है। हम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, यहूदी नहीं, कोई और नहीं, आपकी अपनी किताबें तौहीन कर रही हैं और बेइज्जती कर रही हैं और मोहम्मद के 2 चेहरे साबित कर रही हैं। कहता है मोहम्मद के 2 चेहरे हैं। 2 चेहरा वाला किसको बोलते हैं भाई? बोलिए। अच्छे आदमी को बोलते हैं, दोगले आदमी को बोला जाता है 2 चेहरे वाला। इसमें नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह को गाली बकी है। वो तो क्रिश्चियन है, ईसाई है, और वही सब चीजें लाया उन्हीं की अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन की भी बुखारी दिखा रहा है। हदीस नंबर बता रहा है 2753 पे हदीस मौजूद है, बुखारी में हदीस मौजूद है। हम भी तस्लीम करते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा अपनी बेटी फातिमा से, बेटी फातिमा अमल करो, कयामत पे पकड़ी जाएगी, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा, मैं भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकूंगा। ये हदीस तो मौजूद है, 2753 है हदीस नंबर बुखारी का, वो दिखा रहा। लेकिन अगर इन बदअकीदों ने अगर इस तरह की तक़वतुल ईमान में ऐसी बातें ना लिखी होती, किताबों में हाशियों में इसकी शरह की होती, तशरीह की होती, तो आज इनको बोलने के लिए मौका मिलता नहीं मिलता। और अहले सुन्नत व जमात सिर्फ हदीस नहीं देखते, हदीस का पस मंजर भी देखते हैं और रिवायत नहीं देखते, दिरायत भी देखते हैं। वो सिर्फ हदीस नहीं पढ़ते बल्कि फहमे हदीस भी रखते हैं। अब मैं बताऊं इस हदीस का पस मंजर क्या है। ये बीच का हदीस का आखिरी टुकड़ा है जिसमें ये सिर्फ उतना ही टुकड़ा लेके सब दौड़ रहे हैं, शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं। असल में ये हदीस शुरू यहां से होती है कि इमाम बुखारी नकल करते हैं कि कुरान करीम की आयत करीमा ये नाजिल हुई मक्का के अंदर। ये मक्का की आयत है, मक्का में नाजिल हुई, जो पारा नंबर 19 में है, सूरा शूरा है, आयत 214 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने घर वालों को अल्लाह से डरा, अल्लाह का खौफ सुनाइए। आयत ये नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया हबीब अपने रिश्तेदारों को, अपने क़राबतदारों को अल्लाह का डर सुनाइए। अपने घर से पहले आप तबलीग का काम शुरू कीजिए। अल्लाह के नबी ने, हदीस में आता है कि सिर्फ फातिमा से नहीं कहा बल्कि सारे अफराद खानदान के जमा किए। उसमें हुजूर की फूफी भी थी, उनकी औलादें थी, हुजूर के चचा थे, हुजूर के चचा की औलादें थी, कुरैश के खानदान के और अफराद थे, जितने करीबी रिश्तेदार थे सबको जमा किया। फिर अपनी बेटी फातिमा को भी लाया साथ में। तो उस वक्त फातिमा की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी उस वक्त फातिमा की? ये किसी वाबी ने नहीं देखा। ये आयत जो नाज़िल हुई, इमाम बुखारी कहते हैं ऐलान नबुव्वत के 3रे साल। कब नाज़िल हुई? ऐलान नबुव्वत के
اور صحیح روایت سے حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی اعلان نبوت کے پہلے سال. تو جس وقت حضور نے فاطمہ کو لایا اور یہ حدیث بیان ہو رہی ہے اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 2 سال. تو ذرا ان وابی کو پوچھو کہ 2 سال کی بچی عمل کے بارے میں کیا سمجھتی ہے؟ تو ہر وابی کو اپنی بچی کو ایسی کرنا چاہیے، بٹھانا چاہیے، بیٹا عمل کرو، چھچی نہ کرو، سسو نہ کرو، عمل کرو، عمل کرو. قیامت پہ پکڑی گئی تو میں بھی نہیں بچا پاؤں گا. وہ 2 سال کی بچی سمجھ پائیں گی؟ 2 سال کی بچی کو تو پیشاب پخانے کی تمیز نہیں ہوتی یار، دودھ پینے والی بچی. تو رسول نے اپنی 2 سال کی بیٹی کو کیوں کہا پھر؟ ایک یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے نا. ارے جب 2 سال کی بچی ہے فاطمہ تو اس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا تبلیغ کا بہترین عمدہ طریقہ ہے، بہترین حکمت ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت مولانا صاحب تشریف فرمائے. حضرت آپ کا نام بتا دیجیے ذرا. قاری روشن صاحب، اللہ ان کو خوب روشن کرے. مولانا قاری روشن صاحب بیٹھے، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، پتہ نہیں بڑے ہیں نہیں، میں بتا رہا ہوں بڑے ہیں. چلیے حضرت شاید میری ہم عمر ہے یا مجھ سے چھوٹے ہی نکلیں گے. حضرت کی مثال لیتے ہیں. حضرت مجھ سے تو بڑے یقیناً. حضور آپ کا اس میں گرانا محمد احمد بقائی صاحب. حضرت مولانا محمد صاحب تشریف فرمائے. عمر میں بڑے ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں. حضرت بہت سگریٹ پیتے ہیں، حالانکہ نہیں پیتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں. حضرت بہت سگریٹ پیتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں میرا دل دکھتا ہے کہ یار اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم، اور یہ عمر میں سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ، اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں. لیکن ادب کے خلاف ہے کہ میں حضرت کو نصیحت کروں اور میں کہوں حضرت سگریٹ مت پیجیے، برا مان جائیں گے، کہیں گے 4 دن کا چھوکرا ہمیں بتا رہا ہے. ہو سکتا ہے نا ناراض ہو جائے. تو میں کیا کرتا ہوں، ایک دن سمجھانے کے لیے حضرت کو، یہ اظہار کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے کہ سگریٹ بری چیز ہے، حضرت کے سامنے اپنے سے چھوٹی عمر کے ایک بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہوں. اور ڈانٹتے میں کہتا ہوں میاں بہت سگریٹ پیتے ہو. حالانکہ وہ بچہ سگریٹ پیتا نہیں ہے، پھر بھی میں بول رہا ہوں بچے تو سگریٹ بہت پیتا ہے، سگریٹ پیتے ہو. تو میں پتا نہیں سگریٹ پینے سے دما ہو جاتا ہے، سگریٹ پینے سے کھانسی ہوتی ہے، سگریٹ پینے سے پھیپڑے سڑ جاتے ہیں، سگریٹ پینے سے بیماریاں ہوتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے، انسان سگریٹ پینے والے جلدی مر جاتا ہے. سگریٹ پیتے ہو چھوڑ دو سگریٹ. حضرت سمجھ گئے کہ بچہ تو پیتا نہیں ہے، پیتا تو میں ہوں، مجھے بولا جا رہا ہے. اشارہ کہیں اور ہے، بولا کسی اور کو جا رہا ہے. تو بولا بچے کو، لیکن اشارہ کدھر تھا؟ بڑوں کی طرح. تو یہ ادب تھا. تو آقا نے دیکھا کہ جنہیں سمجھانا ہے اس میں پھوپھی بھی ہے، جنہیں سمجھانا ہے ان میں چچا بھی ہے، جنہیں سمجھانا ہے ان میں بڑے ہیں. برا نہ مان جائے کہ محمد ہمیں اب اس عمر میں سکھا رہے ہو. تو اپنی چھوٹی 2 سال کی بچی سے کہا فاطمہ عمل کر، عمل کر، عمل کر. قیامت پہ پکڑی گئی میں محمد نہ بچا سکوں گا. تو بڑوں نے سمجھ لیا کہ فاطمہ کی جو ہے نبی کی شہزادی تو بے گناہ ہے، بے گناہ ہے. یہ تو بچی ہے. یہ بچی کو نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ ہمیں کہا جا رہا ہے. تو جب بچی کو اتنی عمل کی ترغیب دلائی جا رہی ہے تو ہمیں کتنا عمل کرنا چاہیے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سرکار غوث اعظم کانفرنس. ہو سکتا ہے کچھ وہابی اس سے دلیل سے مطمئن نہ ہو کہ یہ تعویل ہے. اب میں علم کے دائرے میں ایک بات کر رہا ہوں، علم کی روشنی میں. یہ حدیث منسوخ ہے. کون سی حدیث ہے؟ بیٹی فاطمہ عمل کر، یہ حدیث منسوخ ہے. اور منسوخ حدیث سے استدلال کرنے والا وقتہ 1 نمبر کا جاہل ہے. کس حدیث نے اس کو منسوخ کیا؟ آئیے اور وہ حدیث کو دیکھ بھی لیجیے. اسی صحیح بخاری میں وہ حدیث کون سی تھی؟ اے بیٹی فاطمہ عمل کر، 2753. اب اسی بخاری میں آگے امام بخاری ایک حدیث لا رہے ہیں. اس حدیث کا نمبر 5928، کتاب الاستئذان، بخاری کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 930. بڑی طویل حدیث ہے. حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ، وہ روایت کرتی ہے. وہ راوی اس سے کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مرض الموت کا وقت ہے، آخری وقت ہے سرکار کا. حضور انتقال فرمانے کے بالکل بس قریب کا وقت ہے. خاتون جنت نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ آتی ہے رسول سے ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے آتی ہے. حضور کے بستر پہ سرانے بیٹھ گئی.
آقا نے اپنی بیٹی اپنی شہزادی فاطمہ سے کہا بیٹا فاطمہ اپنے کان کو میرے منہ کے قریب لاؤ. حضور نے پھر کچھ سرگوشی کی, کچھ گفتگو فرمائی, خاتون جنت رونے لگی. حضور نے پھر کچھ کہا, فاطمہ خاموش ہو گئی. پھر کچھ کہا تو خاتون جنت مسکراتے ہوئے اٹھی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فاطمہ کو اپنے قریب لیا, کہا بیٹی فاطمہ بتاؤ رسول نے کیا کہا کہ تم پہلے رو رہی تھی, پھر خاموش ہو گئی تھی, پھر مسکرانے لگی تھی. کہتی امی جان یہ رسول اللہ نے مجھے ایک راز بتایا اور میں اس راز کو اس وقت تک ظاہر نہ کروں گی جب تک رسول اللہ ہم میں بظاہر موجود ہے. اور حضور نے کہا کہ میری زندگی تک نہ ظاہر کرنا, ہاں پھر میرے وصال کے بعد ظاہر کر سکتی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ کا پھر وصال ہو گیا, سرکار کی تدفین بھی کی جا چکی. تو فرماتی ہے کہ میں نے پھر فاطمہ کو ایک دن اپنے قریب بلایا اور کہا بیٹی فاطمہ اب تو بتا دو, تم نے وعدہ کیا تھا کہ حضور کے وصال کے بعد بتا دوں. کیا کہا تھا رسول اللہ نے جس پہ تم رونے لگی تھی؟ کیا کہا تھا جس پر تم خاموش ہو گئی تھی؟ کیا کہا تھا جس پہ مسکرا رہی تھی؟ عرض کرتی ہے امی جان سنیے, جب پہلی مرتبہ حضور نے جو کہا میں رونے لگی تو آقا نے کہا تھا, میرے بابا نے کہا تھا بیٹی فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے, میں وصال فرمانے والا ہوں, میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. تو میں رونے لگی کہ حضور جدا ہو رہے ہیں مجھ سے. پھر حضور نے کہا بیٹی غم نہ کرو, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کروں گی. تو مجھے تسلی اور میں خاموش ہو گئی. اب تیسری بار جب حضور نے مجھ سے پوچھا تو میں مسکرانے لگی. اب وہ الفاظ دیکھیے حدیث کے لکھے ہوئے دکھائی بھائی, الفاظ میں وہی پڑھ رہا ہوں آخری. رسول نے تیسری بار کہا جس پہ فاطمہ خوش ہو گئی, کہا یا فاطمہ تو الا تردینا ان تکونی سیدتا نساء المؤمنین او سیدتا نساء هذه الامہ. اے فاطمہ میری بیٹی, تو کیا اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تمام جنتی عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا ہے؟